بہت سے دن منائے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر، لیکن یتامہ کا دن کوئی نہیں منایا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کی اس کے اندر کہا کہ بہترین گھر وہ ہے کہ جس کے اندر یتیم کی کفالت کی جائے، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کی جو خدمات کا دائرہ ہے اسے مزید وسیع کرنے کی ضرورت۔ کوئی یتیم جو پاکستان میں رہتا ہو وہ کفالت سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افضل بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میٹرز۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم انتہائی اہم موضوع پہ بات کریں گے۔ ناظرین، یتیم بچے کسی بھی معاشرے کا بہت ہی حساس طبقہ ہوتے ہیں، لیکن بہت سے مخیر حضرات ایسے ہیں جو ان یتیم بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی باوقار شخصیت موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے دیہاتوں اور پسماندہ علاقوں کے یتیم بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ہمارے ساتھ ماہر تعلیم، سماجی رہنما اور غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سید عامر جعفری صاحب موجود ہیں، جن کی خدمات کے اعتراف میں صدر پاکستان نے ان کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا۔ تو سب سے پہلے تو سر السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ورتھی ٹائم۔ سر، آپ کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے، غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بارے میں۔ تو سر، یوم یتامہ پہ بات کرتے ہیں کہ یوم یتامہ کو 15 رمضان المبارک کو ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہاں انوائٹ کرنے کا، اور بالخصوص جو یوم یتامہ کے حوالے سے جو ہے گفتگو کا آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس پر آپ مبارکباد کے بھی مستحق ہے۔ بنیادی طور پر یہ 15 رمضان مبارک کو یوم یتامہ کے طور پہ منانے کا فیصلہ جو مسلم ممالک کی تنظیم ہے OIC، یہ اس نے چند برس پہلے جو ہے اس کا فیصلہ کیا کہ بہت سے دن منائے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور وہ بنیادی طور پہ یونائٹڈ نیشن نے جو ہے وہ طے کیے ہوئے ہیں۔ اس میں انسانی حقوق کے بہت سے دن ہیں کہ جو پورے سال منائے جاتے ہیں، لیکن یتامہ کا دن کوئی نہیں منایا جاتا تھا۔ اور بالخصوص یتیموں کی کفالت، یتیموں کے حقوق کی حفاظت اور یتیموں کے دکھ اور تکلیف کے حوالے سے جو بات خالق کائنات نے قرآن حکیم میں کی ہے، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اس حوالے سے، تو اس پر یہ محسوس کیا گیا کہ اس کے حوالے سے ہمیں یہ انیشیٹو لینا چاہیے۔ تو OIC نے اس کا پھر انیشیٹو لیا اور اس کا طے کیا کہ ہر سال رمضان مبارک کا جو 15واں رمضان ہے اس کو یوم یتامہ کے طور پہ پوری دنیا کے اندر منایا جائے گا۔ اور اسی پھر OIC کی جو قرارداد ہے یوم یتامہ منانے کے حوالے سے، یہ پھر پاکستان کی سینٹ نے بھی اس کے اوپر ڈسکشن کی، اور اس نے بھی پھر اپنی قرارداد پاس کی کہ جس کے اندر یہ طے کیا کہ پاکستان کے اندر بھی 15 رمضان المبارک کو جو ہے یوم یتامہ منایا جائے گا۔ بس وہ ایک دن جو ہے وہ ایک فکس کرنا ہوتا ہے، اور اس دن کا فکس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو پورا سال بات ہونی چاہیے، پورا سال ڈسکشن ہونی چاہیے، پورے سال ہی ایشوز رہتے ہیں اس کے اندر، لیکن ایک دن مختص کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دن جو ہے بالخصوص اس بات کا اہتمام کیا جائے، مختلف چینلز کو جو ہے استعمال کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے یہ پیغام کہ یتیم جو ہیں ان کی حیثیت کیا ہے معاشرے کے اندر، ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے دکھ کیا ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو بالخصوص 15 رمضان المبارک کو جو ہے وہ موضوع سخن جو ہے وہ بنایا جائے۔ اور اس سال جو 15 رمضان ہے، یوم یتامہ ہے، وہ 16 مارچ 2025 کو جو ہے وہ آنے والا ہے، اور یقیناً اس دن پورے پاکستان میں اس حوالے سے تقریبات منعقد ہوں گی۔ بہت سی تنظیمیں کہ جو مختلف محاذوں پر کام کر رہی ہیں وہ 15 رمضان المبارک کو یوم یتامہ کے حوالے سے تقریبات منعقد کی جائیں گی، پروگرامات ہوں گے، اور جس طرح یہ آپ نے بھی انیشیٹو لیا پاکستان میٹرز نے، اور کہا کہ 15 رمضان المبارک کے حوالے سے، یوم یتامہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ اچھا سر، اس روز میں صرف تقریبات کر لینا کافی ہے؟ کیا اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو ابھی بات ہی نہیں ہو رہی، جسے کہتے ہیں کہ پہلا مرحلہ تو چیزوں کو سینسٹائز کرنے کا ہوتا ہے، آگاہی کا ہے، شعور دینے کا ہے۔ جب یہ آگاہی، شعور، سینسٹائزیشن ہوگی تو پھر بات اس سے آگے بڑھ پائے گی۔ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اس کو ٹاک آف ٹاؤن بنایا جائے۔ بالکل سر، 15 رمضان المبارک کا طے کرنا آج سے پہلے یہ بھی طے نہیں تھا۔ بالکل سر، تو اب کم از کم OIC نے توجہ دی، اور اس کے بعد پھر پاکستان کی سینٹ نے اس کے اوپر توجہ کی، اور اب پاکستان میں کئی سالوں سے جو ہے یہ تقریبات جو ہے منائی جا رہی۔ خالی تقریبات بھی نہیں ہیں بلکہ بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چند سال قبل وہ تمام تنظیمیں
جو اپنے اپنے دائروں میں یتامہ کے حقوق کے لیے اور یتامہ کی بہتری اور ان کو سہولیات مہیا کرنے کے لیے کام کر رہی تھی، ان تمام تنظیموں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا گیا، اور پھر پاکستان آرفن کیئر کے نام سے ایک فورم تشکیل دیا گیا کہ جس میں پاکستان کی جو نیک نام تنظیمیں ہیں جو کہ یتامہ کے لیے کام کر رہی ہیں، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا. اور آج کل پاکستان کے اندر بہت سی تقریبات، بہت سے پروگرام، بہت سے کام اور بہت سے انیشیٹو جو ہے وہ پاکستان آرفن کیئر کے پلیٹ فارم سے جو ہے ان کو انیشیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا سر، تو کیا یہ جو ہمارا پلیٹ فارم بنایا گیا ہے وہ یتیموں کے لیے کی فلاح و بہبود کے لیے اس طرح سے کام کر رہا ہے جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے، اور یتیموں کی معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انہیں فنی تعلیم دی جا رہی ہے، یا صرف کتابیں پڑھا کے اور انہیں باقی ہماری جو ٹریڈیشنل وے آف ایجوکیشن ہے اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں بلال، ایک تو پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایک تو ڈیٹا نہیں ہوتا جی مجموعی طور پہ، اور کہ اس وقت آرفن کی ایگزیکٹ تعداد کیا ہے پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص پاکستان کے اندر کیا ہے، ایک بات. دوسری بات ہے کہ آپ کے یہ علم میں ہوگا کہ پچھلی 3 دہائیوں کے اندر جو خاص طور پہ مسلم دنیا کے اندر جو اتھل پتھل ہوئی ہے وہ جنگوں کی صورت میں ہے، ابھی بھی جاری ہے، وہ بیماری اور آفتوں کی صورت کے اندر ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہمارے بچوں کی اپنے والدین کی سرپرستی سے محروم ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور ایک بہت بڑا کام ہے کہ جو گزشتہ چند سالوں کے اندر ابھر کے سامنے آیا ہے. اب کم از کم یہ ہوا ہے کہ پہلے بھی تنظیمیں کام کر رہی تھیں اپنے اپنے دائرہ کار میں، جس طرح میں نے کہا. اب ایک تو یہ ہوا ہے کہ OIC نے اس کے اوپر جب توجہ کی اور ایک دن ہوا اور پورے دنیا میں اس کے حوالے سے بات ہونی شروع ہوئی. یوم یتامہ ہے، 15 رمضان مبارک ہے، بہت بڑی تقریب جو ہے وہ ایوان صدر میں منعقد ہونے جا رہی ہے جس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوسٹ کریں گے. پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا. لاہور کے اندر، لاہور کے دل لبرٹی کے اندر جو ہے ایک بہت بڑی تقریب پنجاب کے اندر جو ہے منعقد ہو رہی ہے. اس طرح تمام بڑے شہروں کے اندر اس کے اوپر جو ہے بات ہوگی، اور اس میں بنیادی طور پہ یہ ہوگا کہ یتامہ کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے اور ان کے حقوق کا کیسے حفاظت کی جا رہی ہے، اور کیا کیا سہولیات انہیں مہیا کی جا رہی ہیں، اور کیا کیا اس سلسلے میں رکاوٹیں ہیں اور ان رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی. اچھا سر، یہ یتیموں کی فلاح و بہبود میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کیا آئین پاکستان میں اس طرح کا کوئی قانون موجود ہے جو کہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہو؟ دیکھیے کوئی آپ یہ تو خاص طور پہ یتیموں کے حوالے سے الگ سے تو کوئی قانون سازی میرا خیال ہے نہیں ہوئی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بنیادی حقوق کے قوانین ہیں اور جو ہمارے ایسے بچے کہ جو کسی وجہ سے بھی محرومی کا شکار ہیں، اس کے حوالے سے نہ صرف آئین میں بات بھی کی گئی ہے اور ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا جو ہے عزم بھی کیا گیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح دیگر دائروں کے اندر ہم وہ جیسے ہمارے پاکستان قانون کے اندر یہ طے ہے کہ ہر وہ بچہ جو 5 سے 16 سال کی عمر کا ہے اسے تعلیم تک جو ہے وہ ملے گا، اختیار ملے گا اور وہ تعلیم حاصل کر سکے گا، اور اس کی تمام ضروریات جو ہیں تعلیم کی وہ ریاست جو ہے وہ برداشت کرے گی. لیکن آج بھی پاکستان میں 3 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے دور ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس کے اندر لاکھوں بچے وہ ہوں گے جو یتیم ہوں گے، جو اسکول تک نہیں پہنچ پا رہے، جس کے والد فوت ہو جائیں بچپن کے اندر. اور والد کا فوت ہونا، خالق کائنات نے ایسے تو نہیں کہا کہ یتیم کے ساتھ جو ہے سلوک بہترین سلوک کیا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کی اس کے اندر کہا کہ بہترین گھر وہ ہے کہ جس کے اندر یتیم کی کفالت کی جائے، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی جو یتیم کی جو کیفیت اور صورتحال ہوتی ہے وہ کافی دگرگوں ہوتی ہے، اور اس کے ایک صاحبان کا اس کے چھت سے جو ہے اٹھ جانا ہوتا ہے اس حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص ویسے تو سب پہ ہم کام کرتے ہیں، لیکن یتامہ کے حوالے سے کام کرنے کی حکومت کا چند ڈپارٹمنٹ جیسے آپ بیت المال کہہ سکتے ہیں، پاکستان بیت المال ہے، اس میں کچھ گنجائش موجود ہے، لیکن ابھی اس دائرہ کار کو بہت زیادہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے. تو سر آپ کے خیال میں کہ اس دائرہ کار کو بڑھا کر کن کن شعبوں میں جو ہے خاص طور پہ یتیموں کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہمیں اپنے وسائل کا رخ اس کی طرف موڑنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ابھی بھی ہم پاکستان کے اندر ویلفیئر کے اوپر بہت کم خرچ کر پاتے ہیں. ہماری ریاست بھی جو ہے اپنے شہریوں، پھر ان شہریوں میں بھی ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شعبہ جات یا افراد کہ جن کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، ان کو تلاش کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا
اس حوالے سے کافی کوتاہی ہے. جو تنظیمیں کام بھی کر رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ناکافی ہیں اس وقت. یعنی پاکستان میں فگر ایک کہی جاتی ہے کہ اس وقت 40 لاکھ کے قریب لگ بھگ یتامہ موجود ہیں. اور میں اپنے طور پہ جو پاکستان آرفن کیئر میں تنظیمیں موجود ہیں ان کی جب میں فگر دیکھتا ہوں تو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ہم بمشکل چند ہزار آرفن تک پہنچ پا رہے ہیں. مثلا ہمارے پاس 5000 آرفن ہیں جن کی کفالت غزالی کرتا ہے, کوئی دارالشفقت کرتا ہے, کوئی SOS کرتا ہے, کوئی عیدی فاؤنڈیشن کر رہا ہے, کوئی الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے اس کے بقول وہ 40,000 آرفن کی سب سے زیادہ پاکستان میں وہ کر رہا ہے. ریڈ فاؤنڈیشن ہے, گرین کرسنٹ ہے, بیٹک اسکول ہے. اس طرح کی دیگر تنظیمیں جو ہے عارفن کے اوپر خصوصی توجہ دیتی ہیں, ان کی کفالت کرتی ہیں, ان کے کھانے پینے کا, ان کی تعلیم کا بندوبست کرتی ہیں. لیکن آپ خود دیکھیں بلال کہ یہ تمام بھی ملا لیا جائے تو 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. 1 لاکھ سے بھی کم نہیں. ٹھیک ہے, 1 لاکھ سے بھی کم ہے اس کے اندر. تو ضرورت یہ ہے کہ اس دائرے کو مزید وسیع کرنے کی ضرورت ہے اور وسائل کا رخ اس کی طرف موڑنے کی ضرورت ہے. باوجود پوری کوشش کے بھی ہم ایک خاص حد سے آگے نہیں جا پا رہے. اس میں مزید اداروں کو, مزید افراد کو اور ریاست کو اپنے وسائل کا ایک خاص حصہ اس کے اوپر مختص کرنے کی ضرورت ہے. تب ہم شاید اس چیلنج کا جواب دے سکیں. بالکل. اچھا سر, دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے جو یتامہ ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے کچھ مالی امداد کے پروگرام وغیرہ شروع کیے جاتے ہیں, لیکن وہ جو مالی امداد کے نام پہ کچھ ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے وہ بھی ان حقداروں کے پاس نہیں پہنچ پاتا. تو اس حوالے سے کیا جو ہے ہمیں میکنزم بنانے کی ضرورت ہے کہ اس کو میک شور کیا جائے؟ ایک تو یہ سفیشینٹ نہیں ہے جو بھی ہم چیزیں, چاہے وہ سرکاری ادارے ہیں یا غیر سرکاری ادارے ہیں, ہم اپنے تئیں کوشش تو کر رہے ہیں. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کی جو خدمات کا دائرہ ہے اسے مزید وسیع کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ اس کے اندر ابھی تک ہم جو چیزیں دے رہے ہیں وہ منیمم لیول کی دے رہے ہیں. یعنی کسی کو اگر آپ 2,000 یا 5,000 روپے آپ دے دیں اسٹیپنڈ آج کی انتہائی مہنگے دور کے اندر, تو کیا اس کی ضروریات پوری ہو جائیں گی اس کے اندر نا, جتنی مہنگائی کا عالم ہے اس میں نا. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمیں اپنے وسائل کا ایک خاصا بڑا حصہ جو ہے اس طرف مختص کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ, اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ جو یتیم بچے اور بچیاں ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خاص چیز بھی ہم نے دیکھنے میں آئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, کہ جہاں وہ اپنے والد کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں اور حالات کی تپتی دوپہر میں کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے اندر بے پناہ یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ وقت کے چیلنجز کا جواب دے سکتے ہیں اگر ان کو صحیح رہنمائی میسر آ جائے. ہم نے بہت سے یتامہ دیکھے جو بڑی زندگی کے اندر کامیاب ہوئے ہیں اور آگے بڑھے ہیں, لیکن صرف یہ ہے کہ کوئی آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لے. اس کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان سے بڑا مطلب انسان اس کائنات میں کوئی نہیں ہے, اور وہ یتیم پیدا ہوئے. اور آپ نے پھر 12 یتامہ کی کفالت کرنے والے کو اپنے ساتھ جنت میں ہمراہی کی خوشخبری دی. اس کا مطلب یہ اتنی اہمیت کا حامل کام ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس رمضان المبارک کے اندر آپ کے اس چینل کے توسط سے بھی سننے والوں کو میں اس طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ وہ بہت سی چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں, دسترخوان لگے ہوتے ہیں, گھی کے ڈبے تقسیم ہو رہے ہیں, کمبل تقسیم ہو رہے ہیں, اور بڑے کام ہو رہے ہیں, اور سارے کام ماشاءاللہ بہت ہی بھلائی اور خیر کی کام ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یتیم جو پاکستان میں رہتا ہو وہ کفالت سے محروم نہیں رہنا چاہیے. ایک بات نا, اور چونکہ ہمارے دین کا حکم ہے, ہماری زکوٰۃ اس کے اوپر لگتی ہے, اس کے باوجود اگر ہم یتامہ تک نہیں پہنچ پا رہے تو میرا خیال ہے کہ آج کے اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے 15 رمضان المبارک کے اس پیغام کے حوالے سے ہمیں اپنے آس پاس دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آس پاس کون سے ایسے خاندان ہیں کہ جہاں یتامہ پائے جاتے ہیں, اور ان یتامہ کی کیا صورتحال ہے. کیا انہیں کھانے پینے کو میسر ہے؟ کیا وہ تعلیم میسر ہے؟ کیا کتابیں کاپیاں یونیفارم ان کی دی جا رہی ہے؟ کیا وہ اسکول جا رہے ہیں؟ اس کے اندر یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہی بنیادی اس کا ہمارا پیغام ہے یوم یتامہ کے حوالے سے, ورلڈ آرفن ڈے کے حوالے سے, کہ کم از کم اپنے قریبی دائرے کے اندر تلاش کیا جائے اپنے. اچھا, پھر دوسری بات ہے کہ ہم اس دن کے حوالے سے یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ, اور ہم جب افطاری پر بیٹھے اپنے بچوں کے ساتھ تو ہم اس بات کا ذکر لازماً کریں کہ ہم کتنے بلیسڈ ہیں. ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ کے پاس والد صاحب موجود ہیں, والدہ موجود ہیں, وسائل موجود ہیں, ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں, اور یہاں پر ایسے لاکھوں بچے موجود ہیں کہ جن کے والدین نہیں ہیں, اور وہ اپنی اداس آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ وہ باپ کی شفقت کا نہ ہونا ایک بہت بڑے سہارے کا زندگی میں نہ ہونا ہے اس کے اندر نا. ٹھیک ہے,
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو اس کا احساس دلانا یہ بھی ایک اس میں کہتا ہوں اس دن کا ایک جو ہے پیغام ہے اس کے اندر نا. تو یہی وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ العزیز ہم 15 رمضان المبارک کو ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا سر، یہ OIC کی جانب سے یا مسلم امہ کی جانب سے کن مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے تاکہ یتیموں کا معیار زندگی بہتر بنایا جا سکے؟ آپ کے خیال میں کون کون سے ایسے شعبے ہیں کہ جن کے ذریعے سے یا جن پہ کام کر کے ہم یتیموں کو بہتر زندگی دے سکتے ہیں؟ ایک تو وہ جو آپ نے توجہ دلائی، ایک تو قانون سازی ہونی چاہیے اس بالکل کے ایک بات. دوسری بات ہے کہ ان کے جو حقوق ہیں، جیسے ایک بچے کا، ہر بچے کا اس کا ایک حق ہے کہ اس کو خوراک ملنی چاہیے. بالکل سر. اس کی جو ہے اچھی صحت ہونی چاہیے، اسے کھیل کے مواقع ملنے چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو تعلیم ملنی چاہیے. اس حوالے سے تو کیا ہمارے بچوں کو یہ مل رہی ہے؟ اور ان بچوں کے اندر بھی کیا یتامہ کو بالخصوص یہ مل رہی ہے؟ میرا خیال اس کا جواب نفی میں ہے. ایسا ہی بالکل سر نہیں ہے. اور میرے خیال میں سر تو ایک تو اس کے اوپر دیکھیں نا، ہمیں اس پر ہونا چاہیے کہ کیا ان تمام بچوں کو جس طرح ہم کارڈ جاری کرتے تو یتامہ کے لیے خصوصی کارڈ جاری ہونے چاہیے. بالکل سر. سب سے پہلے اس کا ڈیٹا اکٹھا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ان تمام یتامہ کے وہ کارڈ جاری ہونے چاہیے. ان کے چاہے ان کی تعلیم ہو، چاہے ان کی خوراک ہو، چاہے کھیلنے کی فیسلٹیز ہوں، ٹھیک ہے، چاہے سفر کی سہولیات ہوں، وہ تمام کی تمام ان یتامہ کے لیے فری ہونی چاہیے. اس کے اندر اگر ایک ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ماں اپنے بچوں کا خیال نہ کرے، ٹھیک ہے، اور ان کی خواب ان کی آنکھوں کو لوٹا نہ دے، تو اس ماں کا کیا فائدہ ہے اس وقت؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ بنیادی چیز ہے. اور اس میں اہم چیز ہے کہ ریاست کی ول بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کی ول کہ وہ کہے کہ یار 40 لاکھ بچے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ریاست کے لیے. 40 لاکھ بچوں کو اسپانسر کرنا، ان کی کفالت کرنا کسی تنظیم کی بھی ضرورت نہیں. اگر ریاست فیصلہ کر رہی ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کی ضروریات پوری کریں گے تو یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں رہا. اچھا سر، اس حوالے میں جو میں نے دیکھا ہے کافی دفعہ، آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ معاشرے میں اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہے. تو کس طرح ہم معاشرے کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں؟ میرے نزدیک جو امام مسجد ہیں ہمارے ہر جگہ پہ، ہر محلے گلی محلے میں مساجد ہیں، تو امام مسجد کس طرح سے یتیموں کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہر مسلمان چاہے وہ 5 گانا نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، وہ جمعہ کی نماز پڑھنے لازمی جاتا ہے. تو جمعہ کے خطبے میں کیا امام جو ہیں ہمارے، ان کو یتامہ پہ خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ اور اس کا اثر کس طرح معاشرے میں پڑے گا اور یتیم کس طرح اس سے فائدہ لے سکتے ہیں؟ بالکل. ہم تو اس وقت جو ورلڈ آرفن ڈے منا رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر، ہم سب لوگوں سے کہہ رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مساجد میں جا رہے ہیں، وہاں خطیبوں کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اپنے جمعے کے خطبے میں اس کو موضوع بنائیں. اس کو بالکل. یتامہ کے حوالے سے جتنا زیادہ اصرار قرآن حکیم میں ہے کسی اور چیز میں، آپ دیکھیں انہوں نے کہا مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلایا جائے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کو ہم نے مکرم نہیں کر دیا؟ یتیم کے اوپر فوکس ہے اللہ رب العالمین کا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر بالخصوص جو ہے وہ کہا گیا. اور یتیم کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ مسلم یتیم ہو، کوئی بھی یتیم ہو آپ کے آس پاس موجود ہے تو اس کی کفالت، اس کی ذمہ داری جو ہے. تو میرا خیال ہے جتنی واضح ہدایات یتیم کے حوالے سے قرآن حکیم میں ہیں اور سیرت کے اندر موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مور دین سفیشینٹ ہے. اصل چیز ہے اس کو اچھے انداز میں بیان کیا جائے اور لوگوں کو اس جانب متوجہ کیا جائے. ایک تو ریاست متوجہ ہو اپنی طرف سے اور اس پر ہم پریشر بلڈ کریں کہ بھئی آپ OIC کی قرارداد بھی ہے کہ یتامہ کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، ان کی سہولیات مہیا کی جائے. تو ایک تو اس طرف کیا جائے کام، اور دوسرا یہ ہے کہ خود سماج میں یہ اویئرنیس پیدا ہو اور وہ دیکھے کہ اس کے آس پاس اس کے کون سے گھرانے ہیں، محلے میں کون لوگ ہیں کہ جن کے والد فوت ہو گئے ہیں اور بچے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. آگے بڑھ کر ہم ان کا دست و بازو بنیں، آگے بڑھ کر ہم ان کی ضروریات کو پورا کریں. بیواؤں اور یتیموں دونوں جڑی ہوئی چیزیں. بالکل سر. اس کے اوپر بہت زیادہ اصرار ہے دین کے اندر نا، تو اس پر ہمیں جو ہے کہا گیا جھڑکو نہیں، ان کے مال کو بری طریقے سے ہڑپ نہ کرو، ٹھیک ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ کا کہا گیا ہے. اگر تو یہ ایسی چیزیں ہیں بیان کرتے جائیں بہت وقت لگ جائے گا، لیکن بہت واضح ہدایات اس سلسلے میں. بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح ہمیں ہدایت دی ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے یتیم بچہ ہے نا تو اس کے سامنے اپنے بچے کے ساتھ بھی پیار نہ کرو، تاکہ اس کے دل میں یہ بات نہ آ جائے، وہ محسوس نہ کرے کہ میں یتیم ہوں. تو سر مخیر حضرات جو ہیں وہ کیسے ان یتامہ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، ان میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں عمومی طور پہ کہتا ہوں کہ سب سے جو اہم کام ہے وہ ہے کہ ایک تو یتیم کو تلاش کیا جائے، ایک بات،
اور دوسرا جو اس کی سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے، یعنی خوراک بھی اہم ہے، کپڑے بھی اہم ہے، وہ بھی دیں، لیکن میں کہتا ہوں تعلیم سب سے زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک یتیم بچے کو پڑھانے کا آپ پلان کریں. ہمارے بہت سے افراد جو مخیر حضرات ہیں، ڈونر حضرات ہیں، وہ کروڑوں اربوں روپے دے رہے ہوتے ہیں، بالکل، اور بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس میں ایک حصہ یتامہ کے لیے رکھیں. بالکل، کہ کیا آپ نے 5 10 20 یتامہ کی کفالت اپنے ذمہ لی، اور بالخصوص اس کے اندر ان کی تعلیم کی کفالت. جس طرح غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن اس وقت پاکستان کے 5000 یتامہ کو جو ہے وہ پڑھانے کا بندوبست کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ خوراک اور باقی چیزیں ان کو مل جائیں گی، ان کے آس پاس کے لوگ ان کی مدد کر دیں گے، لیکن تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے. یہ چونکہ اس کے اندر ایک خاص باقاعدگی چاہیے ہوتی ہے، کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے اس کے اندر. پھر خود بچوں کے اندر جو کہ ایسے نامساعد حالات سے آگے بڑھ رہے ہوں، ان کے اندر پڑھنے کا ذوق نہیں ہوتا، وہ جلدی بھاگ جاتے ہیں اسکول سے، مائیں پریشان ہوتی ہیں، وہ بچوں کو اس طرح ٹرین نہیں کر پاتی. تو ایسے افراد اور اداروں کو آگے بڑھ کر ایسے بچوں کو اسکول لے جانا چاہیے، اور اس کے اوپر ان کی پڑھائی کو مستقل اس پہ نظر رکھنی چاہیے. اور اگر یہ بچے پڑھ جاتے ہیں، ہمارا تجربہ یہ کہ ہمارے عام بچوں سے آگے نکل جاتے ہیں. بالکل سر، اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے ان کے اندر کہ یہ بہت آگے چلے جا سکتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کے اس چینل کے توسط سے سننے والوں سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ بالخصوص آپ اپنے جو آس پاس آرفن بچے اور بچیاں دیکھیں، ان کی تعلیم کا. میرے علم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں ماسیاں کام کرنے آتی ہیں، والد فوت ہو گئے ہیں، اور بچے جو ہیں ان کی تعلیم کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اچھا، والدہ کے پاس بیچاری کے پاس کب وقت ہی نہیں ہے، اس کے پاس 4-5 بچے ہیں، وہ کما کے ان کو کھلائی دے تو بڑی بات ہے. تو وہ فیس کا، کتابوں کا، یونیفارم کا کہاں سے بندوبست کرے؟ اچھا، اس کو اندر شعور بھی نہیں ہے کہ اس سے کیا تبدیلی اور کیا فرق ہو جائے گا. پھر پڑھانے میں خاص آپ کو زور لگانا پڑتا ہے، کتاب کھولنی پڑتی ہے، مشکل چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے. ایک غریب خاندان کے اندر جس کا باپ بھی سر پہ نہ ہو، ماں بھی نہ دیکھ پا رہی ہو، وہ تعلیم کیسے جاری رکھے گا؟ اس لیے وہ جاری نہیں رکھ پاتے. اس لیے یتامہ کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیم سے پیچھے رہ جاتے ہیں اس کے اندر. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بالخصوص کہ بہت سی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں یتامہ کے لیے، اور ان کی خوراک مہیا کرتی ہیں. میں کہتا ہوں تعلیم پہ زیادہ فوکس کریں، انہیں کتاب دیں، انہیں یونیفارم دیں، انہیں اسکول بیگ دیں، ان کی فیس دیں، اور اس کے اوپر ان کی نگرانی کریں کہ وہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. اس کے اندر نا اس کو اس کے ساتھ لنک کریں. اگر فوڈ بھی دے رہے ہیں تو اس کو لنک کریں ان کی تعلیم کے ساتھ. کیا یتیم بچہ اسکول جا رہا ہے؟ کیا اس کی اٹینڈنس آ رہی ہے؟ کیا اس کا رزلٹ آ رہا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے اس سے ایک بہت بڑا فرق جو ہے وہ پڑنا شروع ہو جائے گا اس کے اندر. اچھا سر، آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر بندہ ہی بڑا ایکٹیو ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ یتامہ کی مدد تو کرتے ہیں، لیکن اس کو پورٹرے بہت زیادہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو اگر اس کو ایک پازیٹیو سینس میں دیکھا جائے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ دوسروں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. لیکن اگر دوسری سینس میں دیکھا جائے تو سر، کیا اس سے جو یتامہ ہیں یا بیوائیں ہیں ان کے جذبات جو ہے وہ ہرٹ نہیں ہوتے؟ بات بالکل درست ہے آپ کی، اور توجہ درست ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک چلن زیادہ ہو گیا ہے. بالکل سر، خاص طور پہ ہر وہ چیز دیکھیں، ویسے تو جو مدد کرنے کا حکم ہے وہ دونوں طرح سے ہے کہ چھپا کر بھی کریں اور کھلے میں بھی کریں. اور یہ ہمیں سیرت سے بھی اس کا سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے اختیار کیے آپ نے نا. اور یہ بھی کہا کہ ایسے صدقہ کرو کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. اور ایسا بھی ہوا کہ اعلان ہوا اور اس کی مقابلہ ہوا کہ کون کس سے بڑھ کر کرے گا. کوئی اپنے گھر کا آدھا مال لاتا ہے تو کوئی پورا مال لاتا ہے اس کے اندر نا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر مختلف ٹائٹلز بھی دیتے ہیں اس کے اوپر کہ اس کے اس سخاوت کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر دیتے. تو اسلام کے اندر یہ دونوں تعلیمات ایک ساتھ ملتی، لیکن اس میں انسان کو اپنے اوپر خود پیرا دینا ہے. اس لیے کہ ہر وہ کام کہ جو ریاکاری کے حوالے سے کے زمرے میں آ جائے، جس میں شہرت اور ناموری کی آپ کو ایک چاٹ سی لگ جائے، تو آپ کا خوشنما سے خوشنما عمل بھی جو ہے اس کا نتیجہ صفر ہو جاتا ہے اس کا. اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر انسان کو اس سے ڈرتے رہنا چاہیے اور بچنا چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے. ایک تو اپنا عمل ضائع کر رہا ہوتا ہے، ایک بات ہوتی ہے، دوسرا بات ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی عزت نفس جو ہے وہ اس سے مجروح ہو رہی ہوتی ہے. ہمیں اللہ نے اگر کوئی توفیق دی ہے یتامہ کی خدمت کرنے کی، تو پورے عزت اور احترام کے ساتھ اور اس شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں اور ہم اس چیز کو ان تک پہنچا سکیں، اور اس کے اندر پوری عجز اور انکساری ہونی چاہیے
اور اس میں اس بات کو ہر لمحے دل کے اندر اور ذہن کے اندر جاگزی ہونا چاہیے کہ یہ اس میں شکر گزاری کا عنصر بہت ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں. اللہ جس کو چاہتا وہ توفیق دے دیتا ہے اس کے اندر. اور تو اگر آپ اس کے ساتھ آپ کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی برکت بھی زیادہ ہوگی اور اللہ کے ہاں وہ مقبولیت کے درجوں میں بھی پہنچے گا. اچھا سر، سوشل میڈیا پہ ہی بات کر رہے ہیں تو سر سوشل میڈیا ہمیں پتہ ہے کہ اس کی بڑی پاور ہے، بڑی بڑی حکومتیں گر جاتی ہیں، حکومتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، عام سا بندہ ایک پرسنالٹی بن جاتا ہے. تو کیا سوشل میڈیا کے کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیسے یتیموں کے حق کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیسے اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں؟ بس یہی جس طرح آپ پروگرام کر رہے ہیں، بس ہوتا یہ ہے کہ یہ سال میں صرف ایک پروگرام ہوتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ماہانہ پروگرام ہونے چاہیے جی انشاءاللہ. اور آپ یہاں پر یتیم جو ہے، جو لوگ یتیمی کے دائرے میں مبتلا رہے ہیں، پھر انہوں نے اسٹرگل کی ہے اور اب وہ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، آپ انہیں بلائیے، اپنے اسٹوڈیو بلائیے، ان کی کہانی سنیے، انہیں بتائیے کہ کیسے یتیم کی زندگی کیسے تھی بچپن، اور کیسے لڑکپن تھا، اور کیسے اس نے فائٹ کی اور کہاں تک پہنچا ہے. تو سوشل میڈیا یہ کردار جو ہے بہت اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے. ویسے سر ہمارے پاس تو ایک پراپر ٹیم ہے، پراپر سیٹ اپ ہے. وہ لوگ جن کے پاس کوئی پراپر ٹیم نہیں ہے، جن کے پاس کوئی پراپر سیٹ اپ نہیں ہے، جن کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیسے ہم ایک پراپر کمپین چلا سکتے ہیں، میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے پاس موبائل تو ہے، وہ سارا دن جو ہے وہ اسکرول کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ کس طرح اس کمپین کا حصہ بن سکتے ہیں؟ یہ ان کو ایک مشورہ دے دیں آپ. میرا یہ خیال ہے کہ سوشل میڈیا کام تو بنیادی طور پہ اویئرنیس کا ہے، بالکل سر، ایک واچ ڈاگ کا ہے، ایک اصلاح اور شعور کے پھیلاؤ کا ہے. وہ یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. باقی یہ کہ جو ادارے اور افراد اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کو ان کو سامنے لے کر آنا چاہیے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خاموشی سے ایک چھوٹے سے دائرے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ضرورت ہے کہ آپ انہیں تلاش کریں، ان تک پہنچیں، ان گمنام ہیرو کو نکال کے لائیں اور پوچھیں کہ اچھا آپ کیسے کام کر رہے ہیں. مثلاً آج تو آپ نے کی ہے گفتگو کو آرفن کی اہمیت کے حوالے سے، اس کے حقوق کے حوالے سے، آرفن ڈے کے حوالے سے. کس دن آپ ہمیں بلائیں، آپ کسی اور ادارے کو بلائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ ان میں کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور آرفنس کی فیملیز کو تلاش کیسے کرتے ہیں، پھر آپ ان تک چیزیں کیسے پہنچاتے ہیں، پھر انہیں اپنے ساتھ لے کر کیسے چلتے ہیں، اس میں مشکلات کیا کیا آتی ہیں، اس میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں اس چیز کے اندر نا. تو بہت سی چیزیں وہ ادارے آپ کو بتائیں گے کہ جو یتامہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور بہت سے ادارے ہیں جو کام کریں، اور اسی سٹوری سے دیگر لوگ حوصلہ پکڑیں گے کہ ہاں ہم جو ہے یتامہ کے ساتھ ایسے کام کر سکتے ہیں، جس طرح الخدمت فاؤنڈیشن کر رہی ہے، غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کر رہی ہے، SOS کر رہی ہے، یا بیٹک اسکول کر رہی ہے، یا دارالشفقت کر رہا ہے، یا اور کوئی ادارے جو ہیں جو آرفن کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو وہ جب اپنی کہانی آپ کو سنائیں گے تو اس سے لوگوں تک یہ پیغام جائے گا کہ یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ کر سکتے ہیں، بلال صاحب کر سکتے ہیں، XYZ کر سکتے ہیں، تو ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اسی سے چراغ جلتا ہے. بالکل سر. اور سر نا ہم نے بات کی کہ یتامہ کے بیسک جو رائٹ ہیں، جو ان کے بنیادی حقوق ہیں، ان کے علاوہ سر اگر دیکھا جائے تو ان کی جذباتی اور نفسیاتی مسائل سے بھی دوچار ہوتے ہیں. تو ان کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ ایز اے سوسائٹی ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی ایک انکلوسیو سوسائٹی ہونی چاہیے. اس میں ہمیں کہیں کوئی تقسیم نہیں کرنی چاہیے، کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے. ہماری انکلوسیو سے مراد ہے کہ مسجد کے اندر غریب بھی آئے گا، امیر بھی آئے گا، لنگڑا بھی آئے گا، آنکھوں سے محروم والا بھی آئے گا اس کے اندر، اور سب سے ایک ہی طرح کا سلوک کیا جائے گا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے سب نماز پڑھیں گے اس کے اندر. یہ کیا ہوا؟ یہ ایک انکلوسیو ماڈل ہے، اس میں سب برابر ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جی آپ جب یتامہ کی مدد کریں، بیواؤں کی مدد کریں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کی مدد کریں، تو یہ نہیں کہا گیا کہ مسلم ہونا ضروری ہے. جو بھی آپ کے آس پاس موجود ہے، آپ کے ہمسائے میں موجود ہے، وہ چاہے مسلم ہے یا نہیں ہے، اس کی مدد آپ کے اوپر فرض ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا آپ کے ساتھ فرض ہے اس کے اوپر نا. تو ایک تو جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے جو ہے ہم ان سب کو جو ہے وہ لے کر چلیں، اور اس میں کوئی تفریق، کوئی تعصب جو ہے کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ روا نہ رکھیں. جس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم اسپیشل بچے، جن کو ہم مینٹلی یا فزیکلی چیلنج بچے کہتے ہیں، ان کو دیکھیں. اس طریقے سے آرفن بچوں اور بچیوں کو دیکھیں، سب کو ایک ساتھ لے کے چلیں اور سب کو ایکولی رائٹ دیں. ہمیں معلوم ہو کہ جی ہمارے بچے تو گراؤنڈ میں گئے ہیں، لیکن جو آرفن بچے وہ نظر نہیں آ رہے، تو ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ کیوں نہیں موجود اس اسپورٹس کے اندر، اس گراؤنڈ کے اندر کیوں نہیں موجود ہے اس کے اندر نا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو جب تک اس کو ہم سینسٹائزڈ ہو یہ گیا ہے، انفارچونیٹلی ہم اپنے دائروں میں
چلے گئے ہیں. ہم ہم نے سوسائٹی الگ کر لی ہیں. ہمارا ماڈل ٹاؤن ڈیفینس ہو گیا ہے. اب ڈیفینس کے لوگوں کو نہیں پتہ غریب کہاں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے سب اکٹھے رہتے تھے. بالکل. ٹھیک ہے, اب امیروں کی مسجدیں الگ ہیں, امیروں کے اسکول الگ ہیں, امیروں کے ہاسپٹل الگ ہیں, تو کس کو کس کا پتہ چلے گا؟ سر کھیلنے کے میدان تک الگ ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں بڑے سمجھدار ہیں, ہم نے سب الگ الگ کر دیا ہے اس کے اندر, تاکہ تکلیف محسوس ہی نہ ہو, پتہ ہی نہ چلے کسی کا. یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا سر, ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم سے زیادہ ہمارے بچے جو ہیں وہ یتامہ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. جس طرح میں نے آپ سے ایک چھوٹی سی اگزامپل دی, جیسے میں نے کہا باتیں تو بہت پھیل جائیں گی, مطلب ایک چھوٹی سی میں نے کہا کہ اس رمضان المبارک میں جب آپ افطار کریں, ٹھیک ہے, اس افطار کے موقع پہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, انہیں آپ کہیں کہ آپ کتنے بلیسڈ ہیں کہ آپ کے پاس گھر ہے, خوراک ہے, والد ہے, والدہ ہے. کئی بچے ایسے ہیں جن کے پاس والدہ یا والد نہیں ہے, یعنی کہ ان کو یتامہ کے درد محسوس کروائیں. بالکل, ان کو سینسٹائز کریں اس حوالے سے, اور انہیں بتائیں اس حوالے سے کہ جی کہ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے, تاکہ وہ شکر گزار ہو سکیں. ہماری سوسائٹی میں پرابلم یہ ہے کہ ہم تھینک فل نہیں رہے, ہم شکر گزار نہیں رہے. اس کے اندر جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ کسی صورت میں بھی ہیں. ماں باپ کو بھی کہا گیا کہ ان کے شکر گزار ہو, ان کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کے اندر, کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. تو یہ بچوں کو احساس ہو کہ جن کے والد نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور جن کے والد ہیں, جن کے ہیں, تو وہ اس کی شکر گزاری کر سکیں. تو انہیں پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ والد کا ہونا نہ ہونا کیا معنی رکھتا ہے اس چیز کا. ہمارے بچے بالکل اس حوالے سے بے پرواہ ہیں. اچھا, اس وجہ ہم ان کو سینسٹائز نہیں کرتے, ہم ان کو ان فیملی سے ملواتے نہیں ہیں, ہم ان بچوں کے ساتھ بٹھاتے نہیں ہیں. ہمیں ایک دفعہ ایک صاحب بتانے لگے کہ ایک زمانے میں جو ہے ہمارے والدین جو ہیں وہ یتیم بچوں کو جو ہے اکٹھا کرتے تھے, انہیں اپنے گھر لاتے تھے اور ان کو کھانا کھلاتے تھے, اور کھانا گھر میں بنتا تھا ان کے لیے, اور پھر اپنے بچوں کو حکم دیتے تھے کہ ان بچوں کو صرف تم نے کرنا ہے. یتیم بچے آئے ہیں اس علاقے سے, یہ جو 15 بچے بیٹھے ہوئے, انہیں کھانا تم لوگوں نے کھلانا ہے. اور ہم وہ کھانا ان کو باقاعدہ عزت احترام سے پیش کرتے تھے. اور جب بچہ کھانا کھا کے چلے جاتے تھے تو وہ جو ان کے تشلے ہوتے تھے جن میں کھانا دیتے تھے, چاول دے دیے, تو وہ جو بچا ہوا ہوتا تھا وہ پھر ہم ایک جگہ جمع کرتے تھے. اور وہ صاحب کہنے لگے کہ میں اپنے بچوں کو کہتا تھا کہ اب یہ تم کھاؤ, یتیم کا کھاؤ, بچا ہوا کھاؤ تم. اس کا یہ ہے یتیم کی حیثیت. آپ جب اس طرح تربیت کریں گے بچوں کی, جو آپ نے پوچھا تربیت کا, تو پھر تربیت ہوگی. اچھا سر, آخر میں آپ جو ہے ہماری آڈینس کو اس ورلڈ ہمارا آرفن ڈے پہ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ پورا سمپلی ٹرانسمیشن پیغام ہی ہے. بالکل سر, نہیں سمپلی بس سمرائز کر یہی کہوں گا, آپ سب سے یہ کہوں گا کہ جن کے والدین حیات ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے, اور ان کا آپ اکرام کیجئے, ان کی خدمت کیجئے, اور وہ آپ کی جنت ہے اس کے اندر. اور جن کے والدین جو ہے وہ موجود نہیں ہیں, اور خاص طور پہ ان کے بچے چھوٹے ہیں, اس میں آپ آس پاس نظر دوڑائیے اور دیکھیے کہ آپ کے گھر کام کرنے والے جو لوگ آتے ہیں آپ کے محلے میں کون ہے, اور اگر محلوں میں نہیں ہے تو تلاش کیجیے. ہم یہ ہو گیا ہے کہ تھوڑے سہولت والے ہو گئے ہیں, جو آ کے ہاتھ پھیلا دیتا ہے ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں, اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے وہ لوگ کہ جو منہ سے نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے, جن کو سفید پوش کہا گیا, ٹھیک ہے, جن کو مسکین کہا گیا, صحیح ہے نا, کہ جو ہاتھ پھیلا نہیں سکتے ان کو تلاش کیجئے وہاں پر, اور ان میں بالخصوص یتیم جو موجود ہیں ان کو تلاش کیجئے اور ان کی مدد کیجئے. رمضان المبارک بنیادی طور پہ غمخواری کا مہینہ ہے, ٹھیک ہے, ہمدردی کا مہینہ ہے, احساس کا مہینہ ہے, اور اس احساس, اس غمخواری کے اندر جو ہے آپ اپنے آس پاس لوگوں کو شامل کیجیے. سر تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور مختلف اینگل کو آپ نے اجاگر کیا. تو ناظرین, آپ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ یتیموں کی فلاح و بہبود کے لیے مزید کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ کون سے جو ہے وہ شعبے میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اب سے ملاقات ہوگی اگلے سیشن میں کسی اور پرسنالٹی پہ, کسی اور موضوع پہ. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.